پھر اس میں عجیب عجیب جہالتیں، بکرا ہونا کیسا ہونا چاہیے. اور ایک صاحب تو بکرے کے کان میں اذان دلوانے کے لیے ایک مولوی صاحب کے پاس آئے کہ بکرا ہے اس کے کان میں اذان دے دیں، عقیقے کا بکرا ہے. مولوی صاحب نے کہا بچے کے کان میں تو سنا ہے، بکرے کے کان میں نہیں سنا. پھر اس کے بالوں کا کیا کرنا ہے، کدھر پھینکیں، یہاں نہ گر جائیں وہاں نہ گر جائیں. اس میں اتنی پرابلم، اتنی مشکلات میں اپنے آپ کو ڈالا ہوا ہے. تو کھانے پینے سے اس کا تعلق ہے. شب برات میں دیکھ لیں، ہر گھر میں حلوہ پکتا ہے، حالانکہ وہ تو حلوہ ثابت نہیں ہے اس میں. لوگ کہتے ہیں کہ حرج کیا ہے، ابھی حلیم ہے، محرم میں حلیم چلے گا. یہاں ایک چھوٹی سی بات سن لیں. بعض لوگ مجھ سے مسئلہ پوچھ رہے ہیں دلیم کھانا جائز ہے یا نہیں. دلیم کھانا، میں حیران، یہ دلیم کیا چیز ہوتی ہے؟ مسئلہ پوچھ رہے ہیں کہ دلیم کھانا جائز ہے یا نہیں. میں حیران، یہ دلیم کوئی نئی ڈش آئی ہے؟ پتہ چلا کہ جی حلیم کو کیا کہتے ہیں؟ دلیم. بھئی آج تک تو بچپن سے ہم نے یہی سنا تھا کہ حلیم ہوتا ہے، یہ دلیم کہاں سے نکالا؟ تو کہتے ہیں حلیم چونکہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اس لیے حلیم کو ہم دلیم کہیں گے. یاد رکھو اس زمانے میں کچھ لوگ ہیں جن کا کام، جو فارغ ہیں، صحیح ہے نا، ان کا کام ہے ایس ایم ایس پہ اور واٹس ایپ پہ چیزیں گھمانا. فلاں اللہ کا نام ہے تو فلاں کسی پیغمبر کا نام ہے تو وہ اس کمپنی کا بھی یہی نام ہے. ایک دفعہ ہم نے اپنے بچوں میں سے کسی سے کہا کہ بھئی سمت بانڈ لگا دو اس پہ. وہ کہہ رہے سمت بانڈ نہیں ہوتا، عبد الصمد بانڈ ہوتا ہے. سمت بانڈ ہے نا، اس نے کہیں سنا ہوا تھا کہ اللہ کے ناموں میں سے ہر نام کے ساتھ عبد لگانا ضروری ہے. جیسے عبداللہ ہے تو اللہ تھوڑی کہیں گے، اس کو عبداللہ کہیں گے نا انسان کو. رحمان ہے تو عبد الرحمان کہیں گے. تو سمد بھی اللہ کا نام ہے، اللہ الصمد. تو وہ کہنے لگے، بچہ کہنے لگا سمد بانڈ نہیں ہوتا، عبد الصمد بانڈ ہوتا ہے. سمجھ رہے ہو بات کو؟ وہی نہیں سمجھ. تو ایک اصول یاد رکھیں کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں بالکل فارغ، ان کا کام ہے ایسی ایسی چیزیں نکال کے لوگوں کے سامنے پیش کرنا. پہلے کسی کی توجہ جاتی نہیں تھی کہ حلیم بولتے ہوئے اللہ کی طرف. جب آپ نے اس کی اتنی مشہوری کر دی، اب آدمی حلیم کھاتے ہوئے ڈرے گا کہیں اللہ کا نام تو نہیں کھا رہا میں، اللہ کا نام تو نہیں پکا رہا میں. یہ وہمی لوگوں کی باتیں ہوتی ہیں، ان کا علمیت سے کوئی تعلق نہیں ہے. حلیم کو حلیم جب کہتے ہیں تو اللہ کے نام کی طرف کسی کا بھی دماغ نہیں جاتا. اور جب اللہ کا نام حلیم ہے وہ حلم سے، حلم بردباری. جب اللہ کی صفت حلیم بیان ہوتی ہے اس کو سیاق و سباق کے لحاظ سے اس میں کسی کی توجہ بھی دیگ کی طرف نہیں جاتی. اس لیے خامخواہ میں لوگوں کو اتنی مشکل میں ڈالنا. حلیم پکانا اتنا مشکل نہیں ہو رہا جتنا اس کو ڈیفائن کرنا مشکل ہو گیا ہے. دلیم کیا بول رہا ہے بھائی؟ تو دلیم کیا ہوتا ہے؟ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے کہ ایک نام اگر اللہ کے ناموں میں سے ہے تو وہ نام جو دوسری جگہ استعمال ہو رہا ہے یہ کہنا غلط ہے. وہ نام نہیں استعمال ہو رہا، بلکہ اس ڈش کے لیے ایک الگ نام ہے جو اتفاق سے اس جیسا ہو گیا. دونوں کی الگ حیثیت ہے. اس کی مثال آپ کو دیتا ہوں. موسا عربی میں اس طرح کو کہتے ہیں، بلیڈ کو. یہ جو نائیوں کے پاس بلیڈ ہوتا ہے نا، اس طرح جس سے سر منڈاتے ہیں، اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ موسا. یہ عربی کا کامن لفظ ہے، بہت استعمال ہوتا ہے کتابوں میں. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام بھی کیا ہے؟ موسیٰ. مگر جب حضرت موسیٰ کا تذکرہ ہوتا ہے کسی کتاب میں تو اس لفظ موسیٰ سے فوراً توجہ جاتی ہے کلیم اللہ کی طرف. کبھی بھی اس بلیڈ یا اس طرح یا چاقو کی طرف دماغ جاتا ہی نہیں ہے. اور اگر نائی سے آپ کہیں گے نا عربی میں کہ میرے سر پہ موسیٰ چلاؤ، تو اگر عربی زبان جاننے والا ہوگا، ہمیں تو تعجب اس لیے کہ اردو میں یہ لفظ استعمال نہیں ہوتا، لیکن عربی زبان جو جانتا ہے اس کی توجہ کبھی موسیٰ کلیم اللہ کی طرف نہیں جائے گی. اب آپ نے میسج گھما دیا کہ موسیٰ کو موسیٰ نہ کہو، اس طرح کو. اب وہ موسیٰ کو توسا کہہ رہا ہے. نائی کے پاس جا کے کہہ رہے توسا میرے سر پہ پھیر دو. نائی نے ساری درازیں چیک کر لیں، اس کو توسا نام کا کوئی پرزا اور کوئی اوزار اپنے ڈبے میں نظر نہیں آیا. سمجھ رہے ہو بات کو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اسی طرح اس طرح کے میسج چلنا شروع ہوتے ہیں، فلاں چیز کے نیچے اللہ لکھا ہوا ہے،
جوتے کے نیچے فلاں مسجد کے جو ہے نا وہ محراب پہ ایک بھالو بنا ہوا ہے. ایک صاحب مسجد کی انتظامیہ نے ایک مسجد میں کارپٹ خریدے بڑے مہنگے. اب کسی وہمی نے جب کارپٹ پہ دیکھا بہت غور سے تو اس کو تصویر نظر آئی. تصویر وہ نہیں ہوتی جو بہت غور سے دیکھنے کے بعد سمجھ میں آئے. تصویر کا مطلب تو بالکل واضح ہو, آنکھ ناک کان صاف پتہ چل رہا ہے کہ تصویر ہے یہ. ورنہ آپ کسی بھی چیز کو اتنے غور سے دیکھیں اور تصور کریں تو آپ کو تصویر خود بخود بننا شروع ہو جائے گی. بادلوں کو کبھی دیکھیں, جو سوچیں گے بادل ویسے ہی نظر آئیں گے آپ کو. اگر آپ بادل کے ٹکڑے کو دیکھیں یہ بھالو ہے تو آپ کو اس میں ٹانگیں بھی نظر آنا شروع ہو جائیں گی, دم بھی نظر آئے گی اور سر بھی نظر آئے گا. اگر آپ کہیں یہ بھالو نہیں ہے یہ گائے ہے, تھوڑی دیر تصور کریں تو آپ کو اس کے سینگ بھی نظر آنا شروع ہو جائیں گے, کیونکہ وہ اتنی اس طرح کی بناوٹ ہوتی ہے. تو بعض لوگ ہوتے ہیں وہمی, ان کو مسجد کی جو قالین ہے, جو مصلی ہے, اس پہ پھول بوٹے بنے ہوئے ہیں تو انہوں نے تصور کر لیا کہ یہ ستار بھائی یا کلیم بھائی کی تصویر ہے, کیونکہ اس سے قرضہ لے کے بھاگے ہوئے ہیں نا وہ. اب جہاں بھی جائیں گے ان کو وہی نظر آئیں گے. انسان جس سے قرضہ لے کے بھاگتا ہے جہاں بھی جائے اس کو وہی آدمی جگہ جگہ نظر آتا ہے. شادی شدہ خواتین جو ہے نا, جن ان کے فون آتے ہیں کہ ہمیں خواب میں اپنی ساس سانپ کی شکل میں نظر آئی ہے. تو ہم نے کسی روحانی والے سے پوچھا, اس نے کہا کہ یہ جن ہے, چڑیل ہے, اور یہ بہت برا خواب ہے. پہلی بیچاری کو خواب برا آیا, اوپر اس لیے ڈری ہوئی, اوپر سے روحانی والے اس کو اور ڈرا دیتے ہیں. تو میں ان خواتین سے کہتا ہوں کہ ساس کبھی بھی کبوتر کی شکل میں نظر نہیں آتی, سفید کبوتر. ساس کی ڈیفینیشن جو ہمارے عرف میں ہے وہ ڈیفینیشن یہ ہے کہ یا تو چڑیل یا سانپ بچھو, کیونکہ جو آپ جس کو جاگتی حالت میں جیسا سمجھیں گے خواب میں وہ اسی شکل میں آئے گا. آپ نے دماغ میں تصور بٹھایا ہے کہ مجھے سارا دن کون ڈستا ہے, میری ساس ڈستی ہے, یہ میرے اور میرے میاں کے تعلقات میں کباب میں ہڈی والا کام کرتی ہے, تو ظاہر ہے پھر خواب ویسا ہی آئے گا. یہ ایک بات یاد رکھیں, لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں جیسا خواب آتا ہے اگلا دن ویسا گزرے گا, اس لیے ڈر جاتے ہیں. ایسا نہیں ہے, بلکہ پچھلا دن جیسا گزرا ہے خواب اسی حساب سے آئے گا آپ کو. ہماری جاگتی حالت ہمارے خوابوں کی تابع نہیں ہوتی, ہمارے خواب ہماری جاگتی حالت کے تابع ہوتے ہیں. سمجھ رہے ہو بات کو کہ نہیں سمجھ رہے بھائی؟ جیسی ہمارا شب و روز جیسا گزرے گا ویسا خواب آئے گا. اب برا خواب آ رہا ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ اگلا دن پتہ نہیں کیسا گزرے. نہ نہ نہ, پچھلا دن اچھا نہیں گزرا اس لیے یہ ایسا آ رہا ہے. اچھا خواب آئے تو اترانے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا اس لیے آیا کہ آپ کا دن اچھا گزرا, خواب بھی اچھے آ رہے ہیں. اگلا دن اگر اچھا نہیں گزرا تو اگلے دن کے خواب بھی اچھے نہیں آئیں گے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی بھائی؟ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے نام ہے حلیم, تو وہ جب دیکھ کی طرف ہوتا ہے وہ کچھ اور چیز ہوتی ہے, اس کو اتنا زیادہ نہیں وہ کیا کرے کہ پتہ ہی نہیں چلے کھا کیا رہا ہے انسان. تو